صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. احباب گرامی، مساجد ایسی جگہ ہے جہاں پر مسلمان مومن شخص اللہ کے ہاں دن اور رات میں کم از کم 5 وقت حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش ہو کر جو اسلام کا سب سے بڑا اور اہم فریضہ ہے اس کو ادا کرتے ہیں، وہ ہے نماز. اور نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ جب انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا فریضہ ہے نماز. اور اسی طرح مساجد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو اپنا گھر قرار دیا ہے. مساجد اللہ کے گھر ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے: اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: انما يعمر مساجد الله. جس شخص کو آپ دیکھیں کہ وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف جا رہا ہے اور وہ عبادت کر رہا ہے، تو اس کی گواہی دے دو کہ وہ ایمان والا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ فرمایا ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی مسجد کے اندر آتا ہوں، جب بھی مسجد کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہوں، تو میرے ذہن کے اندر، میرے مائنڈ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے رب تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، رب تعالیٰ کی زیارت کرنی ہے. اس کے لیے میں جا رہا ہوں تو اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھتا ہوں. یہ نہیں کہ مسجد میں داخل ہو گیا بلا وجہ، بس ذہن کے اوپر سوار ہے کہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا ہوں اور نماز ادا کرنی ہے. نماز کے لیے آیا، باتیں کی، نماز کا وقت ہوا اور نماز پڑھ کے چلا گیا. یہ کام عملاً بھی ہو سکتا ہے. اور جو شخص آتا ہے اور ارادہ یہ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے حضور جھکنا ہے اور اس کو جھکنے کو بڑے تابع فرمانی کے ساتھ، بڑی خشیت الہی کے ساتھ آتا ہے اور اللہ کے گھر کی عزت و تکریم کا خیال رکھتا ہے، تو وہ کامل انسان ہے، کامل مومن شخص ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ابھی جو آیت کریمہ آپ نے سنی: انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وہ شخص جو مسجد کے اندر آتا ہے وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، اور وہ اللہ کے گھر میں آنے کے بعد اس کی عزت و تکریم کا خیال رکھتا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وہ لوگ جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد کی عزت و تکریم کا خیال رکھتے ہیں، وہ لوگ ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ،
اور نماز کو ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ہم مساجد کے اندر تو آتے ہیں، آ کے عبادت کے لیے جھکتے بھی ہیں، لیکن مساجد یعنی اللہ کے گھروں کی عزت و تکریم کا خیال نہیں کرتے. یہ میں ہر شخص سے مخاطب ہوں جو یہاں پر رہتا ہے یا جو باہر سے آتا ہے. مساجد جو اللہ کے گھر ہے، ہم کسی کے گھر مہمان جائیں تو بڑے عزت و تکریم کے ساتھ وہاں پر بیٹھتے ہیں اور اس کی بات سنتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بیٹھتے ہیں. یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ وجاء إلى المسجد فهو زائر له عز وجل، جو شخص وضو کرتا ہے، نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. اور اسی حدیث کے دوسرے الفاظ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرَ، اور جو میزبان ہوتا ہے اس پر لازم اور فرض ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے، اس کی میزبانی کرے. ہم اللہ کے مہمان ہیں. ہم اپنے ذہنوں کے اندر یہ چیز کبھی ڈالتے ہی نہیں کہ ہم اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمان بننے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں. کیا ہم اللہ تعالیٰ کی عزت و تکریم اور اسی طرح اللہ کے ہاں حاضر ہونے کا جذبہ اور خوف کیا ہمارے دلوں کے اندر ہوتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں، نماز کے لیے آئے ہیں تو ہم اللہ سے مخاطب ہونے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. نماز میں آ کر بھی اور خیالات ہمارے دنیاوی معاملات کی طرف ہوتے ہیں. مسجد کے اندر حاضر ہو کر بھی ہمارے ذہن دنیاوی معاملات کی طرف ہوتے ہیں. اور یہی ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے طالب علم بھائی، وہ مسجد کے اندر رہنے کے باوجود، اللہ کے گھر کے اندر رہنے کے باوجود بھی اس گھر کا احترام صحیح معنوں میں نہیں کرتے. اکثر دیکھا جاتا ہے شور کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے. قیامت والے دن اس چیز کا جواب کیسے دیں گے ہم کہ ہم وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے لوگوں کو سمجھانا تھا، ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کی تربیت کرنی تھی، وہ لوگ تھے جن کو دیکھ کر لوگ دین کے راستے پر آئے. ان کی وجہ سے بلکہ لوگ متنفر ہو گئے کہ یہ اللہ کے بندے ہونے کے باوجود مسجد کا احترام نہیں کرتے، تو ہم عام لوگ کیا کریں؟ ہمیں سب سے پہلے اس چیز پر غور کرنا ہے. اسی طرح جو باہر سے آنے والے حضرات ہیں، وہ مسجد میں آ کر ایک دوسرے سے دنیاوی معاملات کے بارے میں باتیں نہ کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں منع فرمایا. اور یہ لوگ اسی زمرے میں آتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے روکے اور اللہ تعالیٰ کے گھر حاضر ہونے کے باوجود اللہ کا ذکر نہ کرے. روکنے سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ کے ہاں حاضر ہوئے ہیں ان کی عبادت کے اندر خلل ڈالے، وہاں پر شور ڈالے، ان کی عبادت کے اندر اپنی باتوں کے ساتھ ان کی عبادت کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، ان کے خیالات ان کی طرف ہو جائے. اس سے بڑا ظالم کوئی ہو سکتا ہے؟ اور یہی لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت سے دور کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. یہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت بھی اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا عذاب کا باعث ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کا صحیح معنوں میں احترام اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ کے ہاں حاضر ہونے کی
اور اپنے ذہن کے اندر، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے یہ بیان کرتا ہوں جو بھی مسجد کے اندر حاضر ہو وہ یہ سوچ کے حاضر ہو کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے ہاں حاضر ہو رہا ہوں۔ اللہ کا خوف اور اللہ کے ہاں عبادت کا صحیح معنوں میں جذبہ ہر شخص کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عبادت گزار بنائے اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنائے اور صحیح معنوں میں مسجد کا احترام کرنے والا بنائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ